ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله محترم لائی کے ستر قریب محترم جناب جاوید اختر تاجی صاحب کی بلا لائی کے ستر قریب جناب ماسٹر نصیر الدین صاحب زید مدب انتہائی محترم حضرت مولانا حافظ محمد رضوان احمد قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ سامعین کرام قرآن مجید فرقان حمید انتہائی مشہور و معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس سے قبل اس آیت مقدسہ کے تحت کچھ عرض کیا اب حضرات اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ اقدس میں دعا فرمائے کہ وہ اپنے حبیب نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے کہ یہ مہینہ چونکہ حضور سیدنا حضور نور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ منعقد کہ اس مہینے میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 11 تاریخ منعقد اس مہینے میں ہر ماہ ہر دن جلسہ منعقد کیا جاتا ہے اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خیرات تحسین پیش کی جاتی ہے۔ جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا سورہ فاتحہ آیت مقدسہ میں اور آپ ہر وقت 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز ہر رکعت کے اندر یہ آیت تلاوت کرتے ہیں۔ اگر یہ آیت اپنے مفہوم اور اپنے معنی کے ساتھ لوگوں کو سمجھ آ جائے تو آپ یقین جانیے
کہ تمام تر اختلاطات لوگوں کے ختم ہو جائیں. لیکن ہوا کیا؟ لوگوں نے حالت نماز میں اس آیت کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد صرف عربی کو جان کر لوگ گزر گئے، جس کی وجہ سے کچھ لوگ گمراہ ہوئے. آیت مقدس ارشاد باری تعالیٰ ہوا اهدنا الصراط المستقیم، اے الہ العالمین ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ ترجمہ فرمایا کہ اهدنا الصراط المستقیم، اگر یہ کہا جائے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو آپ جانتے ہیں کہ آدمی نماز میں کھڑا مصلی امامت پر یا مصلی پر نماز پڑھا اور پھر یہ دعا کہ الہ العالمین مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، تو یہ بات ذہن میں آئی کہ جناب جس راستے پر وہ کھڑا ہے کہ یہ سیدھا راستہ نہیں، نماز کا راستہ یہ بھی تو سیدھا راستہ. اللہ اکبر. اعلی حضرت تمام تفسیروں کا ترجمہ، تمام تفسیروں کا ترجمے میں رکھ دیا اور فرما اهدنا الصراط المستقیم. ترجمہ یہ بنا، فرما اے الہ العالمین ہمیں سیدھا راستہ چلا. الہی تیری ہی عنایت اور تیرا کرم کہ تو نے اس راستے پر لا کر کھڑا کر دیا. اب بھی تیری توفیق اس راستے پہ جو چل سکتا ہے، سیدھا راستہ جو چلنے والا الہ العالمین نے اس راستے پر چلا. اور ایک موقع پر خود قرآن مجید فرقان حمید ارشاد باری تعالیٰ ہوا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. فرما بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت میں سیدھا راستہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دیتا. اللہ اکبر. اسی لیے میں اور آپ ہر نماز میں دعا کرتے اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. کن کا راستہ؟ اللہ اکبر. ایک بات ذہن میں آئی، مولا کس کا راستہ ہے یہ سیدھا راستہ جس پر میں بھی چلنے کی دعا کر رہا ہوں، مقتدی بھی چلنے کی دعا کر. ہر آدمی پوری دنیا میں کوئی نماز پڑھے، ہر آدمی یہ دعا کرتا کہ الہی ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے. اور لوگ بڑے ضم میں جمع، ہر آدمی کہتا ہے بالکل ہم سیدھے راستے پر، ہمارا راستہ بالکل سیدھا راستہ ڈائریکٹ جنت میں جانے والے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جناب آپ کو ملیں گے جو اولیاء اللہ کو مانتے نہیں، پیارے مصطفیٰ کی عظمت کے قائل نہیں، وہ بھی کہتے ہم بھی سیدھے راستے پر. کچھ ایسے آپ کو ملیں گے کہ جناب جو صحابہ اکرام علیہم رضوان کے گستاخ، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے، وہ بھی اپنے ذمے کہ جناب ہم بھی سیدھے راستے پر. کچھ لوگ ایسے ملیں گے آپ کو جو نماز کے نہ روزے نہ اولیاء کے ماننے والے، دہریے قسم کے لوگ اللہ کو بھی نہیں مانتے، وہ بھی کہتے ہم بھی سیدھے راستے پر. اس گتھی کو کیسے سلجھایا جائے کہ سیدھا راستہ ہے کس کا راستہ؟ اللہ اکبر. اسی سے اگلی آیت مقدسہ میں موضوع کو سمو دیا. ارشاد ہوا اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، الہ العالمین سیدھا راستہ ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. اللہ اکبر. جو تیری انعام یافتہ بندے ہیں مولا ان کے راستے پر ہمیں چلا. آپ دیکھیے کہ یہ آیت مقدسہ وسیلے کی طرف اشارہ، انعمت علیہم الہ العالمین ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. اب معلوم یہ ہوا کہ جناب بعض لوگ جو کہتے جناب ہم کسی کو نہیں مانتے، ڈائریکٹ اللہ کو مانتے، بس ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے، ڈائریکٹ اللہ سے، کسی نبی کا وسیلہ نہیں، کسی ولی کا وسیلہ نہیں، کسی جناب پیر اور فقیر کا وسیلہ نہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگے. وہ بھی شاید کو پڑھتا ہوگا اور ضرور پڑھے گا کہ نماز اس کے بغیر ممکن نہیں. اما انعمت علیہم، الہی ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ان کے راستے پر ہمیں چلا. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ آپ حالت نماز میں بھی اللہ تعالیٰ کی انعام یافتہ بندوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہ اللہ کا کتنا بڑا ان پر انعام کہ اللہ تعالیٰ حالت نماز میں بندے سے یہ دعا کرا رہا کہ الہ العالمین ان کے راستے پر ہمیں چلا دے جو تیرے انعام یافتہ بندے. اب سوال ذہن میں یہ آیا کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جو اللہ تعالیٰ کے انعام کے اہل ہیں وہ کون لوگ؟ اللہ اکبر. ارشاد باری تعالیٰ ہوا فرما انعم اللہ علیہم من النبیین
والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا نبیین پر. آپ دیکھیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کی انعام یافتہ بندے، انعام یافتہ بندے. فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین. اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر انعام کیا. نبیوں کے بعد جن پر انعام ہوا اللہ اکبر، جو نبیوں کے صدقے سے وسیلے سے لوگوں پر انعام. فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. صدیقوں یعنی سچوں پر اللہ نے انعام کیا. والصدیقین والشہداء، شہداء تعالیٰ نے انعام کیا نبیین پر. آپ دیکھیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کی انعام یافتہ بندے، انعام یافتہ بندے. فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین. اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر انعام کیا. نبیوں کے بعد جن پر انعام ہوا اللہ اکبر، جو نبیوں کے صدقے سے وسیلے سے لوگوں پر انعام. فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. صدیقوں یعنی سچوں پر اللہ نے انعام کیا. والصدیقین والشہداء، شہداء پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا کہ انہیں شہادت عطا فرما دی. اللہ اکبر. فرمایا والصالحین، اور اللہ تعالیٰ کا انعام یافتہ بندوں میں صالحین بندے، پرہیزگار بندے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں صلاۃ پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ سے ہم وقت ڈرنے والے، ان صالحین بندوں پر اللہ کا انعام ہوا. اللہ اکبر. اب ایک ایک موضوع پر اگلا گفتگو کی جائے تو وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام نبیوں پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت عطا فرمایا، رشد و ہدایت کا ایک مقام عطا فرما کر دنیا میں مبعوث کر دیا. لوگ ان